السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک نہایت اہم ہے۔ آج میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، وہ کیا ہمیں ہائیبریڈ پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، اور دوسرا کیا ہمیں جی ایم او کی جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، کیا یہ صحت بخش ہیں یا کیا ہمیں یہ بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، وقت کو ضائع نہیں کرتے، ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ہائیبریڈ ورائٹی کیا ہوتی ہے کسی پھل یا سبزی کی۔ تو ناظرین، میں آپ کو سب سے پہلے ٹماٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ہاں لوکل پنجاب، سندھ، بلوچستان یا کے پی کے ٹماٹر دیکھا ہوگا، ایسے لمبا سا ٹماٹر آتا تھا۔ لیکن آج کل آپ نے ٹماٹر دیکھے ہوں گے بالکل گول، جیسے سیب ہوتا ہے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے۔ ہائیبریڈ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سرگودا کا جو ٹماٹر تھا وہ چھوٹے سائز کا تھا، لاہور کا ٹماٹر بڑے سائز کا تھا۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یار اس ٹماٹر جو لاہور کا بڑا ٹماٹر ہے اس کے اندر کون سا جین ایسا ہے جو اس کا سائز بڑا کرتا ہے، تو اگر ہم وہ جین وہاں سے لیتے ہیں اور اس چھوٹے ٹماٹر میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی اس جیسا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ بیسیکلی جو ٹماٹر ہے یہ ہائیبریڈ ہے، یعنی کہ ایک ہی نسل رہے گی۔ نسل سے کیا مراد ہے؟ سیب تھا تو سیب کسی اچھے سیب کا جو ہمیں لگتا ہے کہ ورائٹی بہتر ہے اس کا جینز لا کے ادھر ڈال دیا۔ ناشپاتی ہے تو یہی ہوگا، تربوز ہے تو کسی اور تربوز سے لے کے اس تربوز میں ڈال دیں گے جینز، تاکہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں عرب ممالک میں جو تربوز آتے ہیں وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ میٹھا کم ہوتا ہے، وہ میٹھا زیادہ ہوتا ہے، اس کا رنگ سرخی مائل کم ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح کر کے جینز لے کے ایک اچھی ورائٹی بنا لیتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ورائٹی جو ہے ہائیبریڈ ہے۔ لیکن جی ایم او کیا ہوتا ہے؟ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مکئی کے پودے کا جو سائز ہے، ہائٹ ہے، وہ کم ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کاٹن کا لے لیا یا کسی اور نسل کا کوئی اور پودا، لیکن وہ جو پودا ہے وہ اس نسل کا نہیں ہے، مکئی کا نہیں ہے، تو اس میں ہم لگا دیں گے تو یہ کیا ہے؟ ہم اسے کہیں گے کہ یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے۔ جیسے مکئی کے اندر سویا بین کا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ یار مکئی کے اندر ہمیں اور کوئی نہیں تو کیکر کا کوئی لے آتے ہیں جینز اور ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی جینیٹیکلی موڈیفائڈ اسے کہتے ہیں۔ کون سی پاکستان میں کیا کوئی جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے لیے بہت یہ الارمنگ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں گنا، شوگر کین کی دو ورائٹیز ہیں جو کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں۔ ایک کا نام کیب آئی آر ایس ہے اور ایک کا نام کیب ایچ ٹی ایس ہے۔ یہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ کچھ سپرے ریزسٹنٹ ہیں، کچھ پہ کیڑوں کا اگر سپرے کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، کیڑے انہیں افیکٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح ناظرین جو روئی ہے، کاٹن کی بھی ایک ورائٹی ہے، اس کا نام ہے بی ٹی کاٹن۔ یہ جو بی ٹی کاٹن ہے یہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ یہ کھاتے ہیں یا نہیں۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو نہیں، لیکن چینی جو آ رہی ہے کس سورس سے آ رہی ہے؟ تو جی ایم او سے رہی ہے۔ جو کاٹن ہے، کاٹن کا جو سیڈ ہوتا ہے اس کا تیل نکلتا ہے، وہ ہمارے کوکنگ آئل میں مکس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی آ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آئے گی نا چیز جو جس جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے وہ ہوتی ہے جی سویا بین۔ تو سویا بین کا آئل تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی ٹیسٹنگ ہے پاکستان کی تو بالکل کوئی ٹیسٹنگ نہیں نا، زیرو۔ میں تو کہتا ہوں اس طرح کے ڈپارٹمنٹس کو بند کر دینا چاہیے۔ تو کیا وہ آئل نہیں ہوتا جی ایم او؟ آف کورس ہوتا ہوگا۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ کیا یہ صحت کے حوالے سے کیسے؟ تو ناظرین سب سے پہلے بات جاتی ہے ہائیبریڈ کی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو دنیا میں کام چل رہا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ ہائیبریڈ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بیسیکلی ٹماٹر ہے تو ٹماٹر کا جینز اس میں لگایا گیا نا، کوئی باہر سے تو نہیں آیا، کسی اور سیارے سے تو نہیں لیا ہے۔ لیکن یہ جو جی ایم او ہے نا، اس کے حوالے سے جو میں اب آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پہ بات بتا رہا ہوں، کسی جرنل کسی آرٹیکل کی نہیں بتا رہا، کوئی نیوز پیپر میں چھپنے والے رسالے کی بات نہیں کر رہا، کسی پروفیسر کی بات نہیں کوٹ کر رہا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں افریقہ، یو کے، یورپ اور امریکہ، اس کے اندر جی ایم او جو فوڈز ہیں وہ الاؤ ہیں، وہاں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، یو ایس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، تو یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، اور ایک اور امریکن کینسر سوسائٹی، یہ سارے کہتے ہیں کہ اس کا ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کھائیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہیں۔ جنرلی کیا کہا جاتا ہے؟ جنرلی کہا جاتا ہے جی یہ کینسر کازنگ ہوتے ہیں۔ تو جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، میں کوئی جرنل بات نہیں کر رہا، جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ کینسر ہے۔ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کہیں اور سے کوئی جینز لے آتے ہیں تو یہ خاص طور پہ خیال رکھیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ الرجی کرتا ہو۔ جیسے کہ سویا بین ہے، اسے ہر بندہ نہیں کھا سکتا، کچھ بندوں کو الرجی کر جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سویا بین کا کچھ جینز لے کے کاٹن میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ جو کاٹن کا تیل ہوگا روئی کا، وہ بھی آپ کو الرجی کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس چیز کو خاص طور پہ خیال رکھیں، لیکن WHO بھی سے منع نہیں کرتا۔ تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ ناظرین 1 ہیکٹیئر تقریباً 2.5 ایکڑ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں گنا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً میکسیمم 45 ٹن۔
لیکن اگر آپ گورے ملکوں میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، تو وہاں ایک ہیکٹیئر تقریباً 65 ٹن تک پروڈکشن دیتا ہے. تو یہ اس پروڈکشن کو انہانس کرنے کے لیے جی ایم او کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو سائنٹیفک جو ایویڈنس ہے ساتھ اٹیچ بھی کر دیے، دیکھ لیں. تو سائنس ایسا کچھ نہیں کہتی. ہاں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹھیک ہے کہ قدرت کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر ہم انٹرفیئر کرنا چاہیے نہیں، لیکن میں نے آپ کو سائنس کی روح سے بتا دیا کہ اس کا ایسا کوئی افیکٹ نہیں ہے. آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ہوگا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے عثمان گوندل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.